بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا شکریہ۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مفت میں آپ تک پہنچ سکیں۔ کیا ہوا ایہاب، سب ٹھیک تو ہے؟ اس کا نیچے گرا موبائل اور فاق رنگ دیکھتے صفی نے کہا تھا ایشو نہیں مل رہی۔ گھبراہٹ کے مارے اس کے منہ سے لفظ ہی نہیں نکل رہے تھے۔ کسی انہونے خوف نے اس کے سانس سکھا دیے تھے، مگر وہ تو ارحام لوگوں کے ساتھ تھی۔ تو پھر صفی کہتے کہتے چپ ہوا تھا۔ اسے بتا رہا ہے کہ وہ واش روم کا کہہ کر گئی تھی اور اب پچھلے 1 گھنٹے سے وہ غائب ہے، مجھے جاننا ہوگا۔ کہیں حملہ نے تو نہیں؟ اس نے پریشان زدہ لہجے میں کہا تھا۔ منتہا آ جاؤ بیٹا، جاؤ دعا جلدی لے کر آؤ اسے، بشام نے کہا تھا اور وہ ساری ہلاتی چل پڑی تھی۔ اگر تم کمفرٹیبل نہیں ہو تو پھر لے جانا منتہا کو، ویسے بھی یہ اب تمہاری امانت ہی ہے ہمارے پاس، بشام نے کہا تھا۔ نہیں بشام بھائی، اب تو ایک پل کے لیے بھی اسے اپنی نظروں سے اوجھل نہیں کر سکتا۔ اجازت دیں۔ اس نے سامنے بلیک فراق میں کھڑی، خود کے گرد بلیک شال لپیٹے، سرخ ہوتی ناک کے ساتھ کھڑی منتہا کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ بدلے میں وہ اس کے الفاظ سن کر بس گم سم کھڑی تھی۔ اچھا، خیریت کی اطلاع دینا، عاشر کا ولیمہ ہو جائے کل، پھر ہم پرسوں چکر لگائیں گے، خوش رہو بیٹا، انہوں نے منتہا کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا تھا۔ سب باری باری ملے تھے اس سے۔ ویسے تو میرا بھائی بہت سمجھدار ہے، مگر پھر بھی کوشش کرنا کسی کو ہرٹ نہ کرو، سب کی بات ماننا، اور کچھ بھی ہو کبھی کچھ برا نہ کرنا کسی کے ساتھ بھی، اس نے شیری کا ماتھا چومتے کہا تھا اور پھر گاڑی میں بیٹھی تھی۔ سب کی دعاؤں کے ساتھ رخصت ہوئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھے بھی وہ مسلسل چھینک رہی تھی اور بار بار سر دبا رہی تھی اپنا۔ گالوں پر تھپڑوں کے نشان ابھی بھی تھے اور جو زخم روح پر لگے تھے وہ جو کسی کو محسوس نہیں ہو رہے تھے وہ اسے بخوبی محسوس ہو رہے تھے۔ وہ جانتا تھا وہ کس قدر اذیت میں ہے، وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ساری زندگی وہ اس چکر سے، اس احساس سے نہیں نکل پائے گی کہ اس نے طلاق یافتہ اور بد کرداری کے الزاموں سمیت اس سے نکاح کیا۔ مگر ایک امید تھی ایہاب کے دل میں، اور وہ یہ کہ وہ اپنے پیار سے، اپنے عمل سے اسے اس قدر خوبصورت بنا دے گا کہ وہ کبھی بھی خود کو کمتر نہیں سمجھے گی، وہ خود کو دنیا کی سب سے حسین لڑکی سمجھے گی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ گاڑی رکی تو ایک زبردست ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے ان کا استقبال کیا تھا۔ ایہاب تو نہیں، مگر وہ کپ کپا گئی تھی اور اس کا کپ کپانا وہ دیکھ چکا تھا۔ ٹکٹ سے لے کر بورڈنگ کے بعد وہ ایئر پلین میں جا کر بیٹھے تھے۔ آج ایک بار پھر وہ اسی شہر جا رہی تھی جہاں سے اسے دھکے دے کر نکالا گیا تھا، ذلیل اور رسوا کیا گیا تھا۔ ایسا احساس ہو رہا تھا اسے جیسے وہ اپنے ماں باپ کی آغوش میں آ گئی ہے۔ وہ سفر اسے شدت سے یاد آیا تھا جب پہلی بار گھر سے وہ اپنے بھائی کے ساتھ بے یار و مددگار نکلی تھی، جب اسے پتہ نہیں تھا کہ اس نے کہاں جانا ہے، کہاں رہنا ہے، پرائے شہر میں اسے رہنے کو جگہ بھی ملے گی یا نہیں۔ کتنے وصف سے کتنے اندیشے تھے دل میں، مگر کامل یقین صرف رب کی ذات پر تھا، اور وہ یقین جیسے اس کی ڈوبتی زندگی کے لیے روشنی کا واحد سہارا تھا۔ کتنے آنسو پلکوں کی بار سے گرے تھے۔ سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی تھی اس نے، اور پھر دھیرے دھیرے ہر منظر کسی فلم کی طرح چلنے لگا تھا نظروں کے سامنے۔ برات کا دن، ایہاب کا نظرانہ، معظم کا الزام، ہوٹل کا کمرہ، طلاق کے بول، ماں باپ کی موت، ان کا جنازہ، اگلی صبح گھر کو لاک لگا کر اسلام آباد کے لیے نکل جانا، پنکی کے ستم کہ وہ واقعی اتنی بہادر تھی، کیا کچھ نئی زندگی نے اس کے دامن میں سمیٹا؟ اور اب ایہاب، کیا زندگی کے امتحان ختم ہو گئے ہیں یا پھر زندگی نے مزید امتحان لکھ دیے ہیں نصیب میں؟ اس نے خوف کے مارے آنکھیں کھول لی تھیں، اسے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ دل پر ہاتھ رکھے اس نے دل مسلا تھا، ہونٹ لرزے تھے، کپ کی تاری ہوئی تھی۔ منتہا آر یو اوکے؟ اس کی کنڈیشن دیکھ کر وہ ایک دم پریشان ہوا تھا۔ پانی، اس نے لرزتے ہونٹوں سے کہا تھا۔ جب بھی اس نے سامنے پڑی پانی کی بوتل کا ڈھکن کھول کر اس کے لبوں سے لگایا تھا، جس میں سے 2 گھونٹ بھر کر اس نے پیچھے گرتے سیٹ کی پشت پر سر ٹکایا تھا۔ ٹیشو لے کر اس نے اس کے بھیگے لب صاف کیے تھے اور پھر نم آنکھیں اور لاس میں ناک۔ جب تک سوچنا نہیں چھوڑو گی کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، ریلیکس رکھو دماغ کو، اور گرم کپڑے نہیں ہیں جو یہ پتلی سی شال اور یہ باریک سٹف والی فراق پہنی ہے۔ اس نے اس کے ماتھے سے بال پیچھے کرتے کہا تھا اور پھر بیل بجا کر ایئر ہوسٹس سے بلینکٹ منگوایا تھا۔ عادت نہیں ہے مجھے کسی پر بوجھ بننے کی، بشام بھائی نے کہا تھا۔ شاپنگ کا میں نے اس لیے منع کر دیا کہ صفی سے نکاح کے بعد کروں گی اس سے، کیونکہ یہ اس کا حق ہے مجھے شاپنگ کروانا، مگر پھر بھی ان کے اصرار پر 2 جوڑے لیے تھے نکاح کے لیے، وہ ہیوی تھے اس لیے نہیں ان میں سے کوئی بھی پہنا۔ اور جب بابا کے گھر سے نکلی تھی تب گرمیوں کا موسم تھا، لان کے ڈریسز تھے، وہی لے کر نکلی تھی گھر سے۔ اس نے تلخ سی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے کہا تھا۔ ایہاب نے
بڑے غور سے دیکھا تھا، اسے کیا کچھ نہیں تھا اس اکیلے کے پاس۔ درد، دکھ، تنہائیاں، وصف سے چوبن تاریک لمحے، فڑفڑاتی یادیں، اور سب سے بڑھ کر صبر کا تحفہ جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ اس نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ سر ایئر ہوسٹس نے سوچوں کے بھنور سے نکالا تھا اور اسے بلینکٹ تھمایا تھا جسے اس نے ڈبل کر کے اس کے اوپر ڈالا تھا۔ پاؤں اوپر کر لو، بلینکٹ میں جوتا اتار دو۔ اس نے سافٹ سی فلیٹ اوپر چپل میں ٹھنڈ کے مارے لال ہوتے اس کے سفید پاؤں کو دیکھتے کہا تھا، اور اس نے ساری لاتے اوپر کیے تھے پاؤں۔ پھر اس کو سر پکڑ کر اپنے کاندھے پر رکھتے اس نے ایک ہاتھ میں اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر گرم کیا تھا، جبکہ سیدھے ہاتھ سے وہ اس کا سر دبانے لگا تھا۔ میں ٹھیک ہوں ایہاب، پلیز آپ یہ مت، شش، چپ، آنکھیں بند کرو، ریلیکس ہو جاؤ، 1 گھنٹہ، تب تک ہم پہنچ جائیں گے۔ اس کے بخار کی حدت سے تپتے ماتھے پر ہاتھ رکھتے کہا تھا اس نے۔ اس کی بات کاٹتے اور وہ آنکھیں بند کی سو گئی تھی۔ کتنی دیر وہ اس کا سر دباتا رہا تھا، اور جب اس کی سانسیں بھاری ہونے لگی تھی تو اس کی پیشانی پر لاب رکھے تھے، اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر خود کے قریب کیا تھا۔ اس کا سارا وجود جیسے کسی بھٹی میں جل رہا ہو، تپ رہا ہو۔ کتنی دیر وہ اس کو چہرہ دیکھتا رہا تھا۔ تجھے جو جی بھر کے میں دیکھوں مجھے حق ہے، بس یوں ہی دیکھتا جاؤں، مجھے حق ہے۔ پیا پیا بولے میرا جیا، مجھے حق ہے۔ اس کے نرم نرم ہاتھوں کے لمس کو خود میں جیسے وہ سمو رہا تھا، کتنا خوار ہوا تھا وہ اس کی جلا کے لیے، اسے پانے کے لیے، اس کے احساس کے لیے، اور کتنا قادر اور مطلق تھا اس کا رب جس نے اسے سونپ دی تھا، اسے کسی کے نصیب سے کھینچ کر اسے اس کا مقدر بنا دی تھی۔ بے شک رب بہت مہربان ہے اور ہم اس کی کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتے۔ وہ ہر رنگ میں، ہر روح میں عنایتیں کرتا ہے، نوازتا ہے اور خزانے لوٹاتا ہے۔ اس کی زندگی میں جیسے سکون آ گیا تھا۔ یا اللہ پلیز اب سب ٹھیک کر دیں، پلیز اللہ کرے ایشو مل جائے، رب کرے کہ ارسم اور زوشہ ٹھیک ہو جائیں، پلیز یا اللہ پاک سب کچھ پہلے جیسے بہتر کر دیں۔ اس نے دل سے دعا کی تھی۔ تبھی جہاز کی لینڈنگ کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی۔ منتہا اٹھو۔ اس نے ہلکا سا اس کا گال تھپ تپایا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولی تھیں، چکراتے سر کے ساتھ۔ اٹھو، گھر چلتے ہیں، پھر میڈیسن لے کر ریسٹ کرنا، ابھی جہاز لینڈ کرنے والا، جوتا پہنا۔ اس نے اس کے بال پیچھے کرتے پیار سے کہا تھا، اور وہ بلینکٹ ہٹاتے پاؤں میں جوتے اڑسنے لگی تھی۔ ایئرپورٹ سے باہر آتے ہی اسے ڈرائیور نظر آیا تھا، گاڑی ان تک لاتے۔ وہ منتہا کو لے کر گاڑی کے پاس آیا تھا۔ میں نے فہد کو کال کر دی، تم گھر جاؤ، میں ہاسپٹل سے ہو کر پھر آتا ہوں گھر۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولتے کہا تھا، نہیں ایہاب پلیز مجھے اکیلے نہیں جانا۔ اس نے منت کی تھی، کچھ نہیں ہوگا منتہا، کوئی کچھ نہیں کہے گا، جاؤ، فہد وہیں ہے، میرا ہاسپٹل جانا ضروری ہے نا، بھائی اور بھابھی ٹھیک نہیں ہے، اور پھر ایشو بھی غائب ہے، اور تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں، ابھی گھر پلیز یار مجھے بھی لے جائیں ہاسپٹل میں میڈیسن لے لوں گی پلیز۔ اس نے ڈرتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما تھا، اتنی زور سے جیسے ابھی وہ کہیں چلے جائے گا۔ ایہاب نے اس کے ہاتھ کی کپ کپاٹ واضح دیکھی تھی۔ ایک پل کے لیے اسے وہ کوئی ضدی روٹھی ہوئی بچی لگی تھی۔ اوکے کہتے وہ گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھا تو ڈرائیور کو ہاسپٹل جانے کا کہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس بخار کی حالت میں وہ زویشہ کے بارے میں کچھ جانے یا اس سے ملے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایسے اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو جائے گا اگر وہ زویشہ کے بارے میں سنے گی تو۔ مگر اب اس کی ضد کے آگے اس کے پاس اور کوئی حل بھی نہیں تھا۔ گاڑی ہاسپٹل کے سامنے رکی تھی، وہ اسے لیے اندر آیا تھا، اور پھر ایمرجنسی کے سامنے، ہیثم بھائی یہ تو حیثی بھائی ہیں، یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ منتہا نے دور سے دیکھتے کہا تھا، چلو سب پتہ چل جائے گا۔ ایہاب نے گہرا سانس لیتے کہا تھا، اور پھر ہیثم کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ ارے منتہا یہاں کیسے بیٹا، سب ٹھیک تو ہے؟ کس کے ساتھ ہیثم؟ سب بتاؤں گا میں آپ کو۔ منتہا اب میری بیوی ہے، کیوں، کب، کیسے، یہ بعد میں بتاؤں گا، ابھی بتائیں ایشو ملی؟ اس نے پریشانی سے کہا تھا، نہیں یار پولیس سے کانٹیکٹ کیا ہے، سب کو انفارم کر دیا، ارحم اور انکل بھی گئے ہیں، بس دعا کرو۔ اس نے گہرا سانس لیتے کہا تھا، ارسم اور زویشہ کیسے ہیں اب؟ اس نے اگلا سوال پوچھا تھا، زوشی کیا ہوا اسے؟ زویشہ کا نام سنتے ہی جیسے اسے شاک لگا تھا، اس نے پریشانی میں پوچھا، دعا کرو اس کے لیے کہ وہ جلد ٹھیک ہو جائے۔ ہیثم نے نم آواز میں کہا تھا، مجھے بتائیں یہ سب کیا ہے ہیثم بھائی پلیز۔ وہ رونے کو تھی، تب ہی ہیثم نے اسے زویشہ کی شادی سے لے کر بیربل، مومن اور پھر ارسم کا بدلہ، ہائیکنگ وغیرہ، اس کا پانی میں ڈوبنا، سب کچھ بتایا تھا۔ یا اللہ خیر، اتنا سب کچھ ہو گیا، اب کیسی ہے وہ؟ تو کیا آپ ایہاب گھر پر زویشہ کے بارے میں بتا رہے تھے نا؟ اس نے ایہاب کی طرف دیکھتے پوچھا، ہم۔ اس نے سر کو جنبش دی تھی جیسے کہنا چاہ رہا کہ مجھ میں ہمت نہیں تھی تمہیں بتانے کی، مجھے ملنا ہے اس سے۔ اس نے روتے ہوئے کہا تھا، وہ ٹھیک ہے، اب پلیز منتہا اس کے سامنے خود کو رونے مات دینا، اس کو سٹرانگ کرنا، پلیز مجھے یقین ہے اب تم آ گئی ہو نا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی طرف دیکھتے کہا تھا ہیثم نے، انشاءاللہ وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے آنسو صاف کرتے کہا تھا، اور پھر اس کے بتائے گئے اشارے پر سامنے زویشہ سے ملنے چلی گئی تھی۔ یہ سب ایہاب کیسے؟ ہیثم نے اس کے جاتے ہی پوچھا تھا، ہو سکتا ہے آپ سے زویشہ نے بات کی ہو، یا پھر تب حالات ہی ایسے تھے کہ وہ بات کرنا بھول گئی ہو۔ اصل میں نے
اسے پہلی بار آپ کی برتھ ڈے پارٹی پر ایہاب نے تب سے لے کر اب تک کی داستان سنائی تھی اسے، جسے سن کر ہیثم شاکڈ ہو کر رہ گیا تھا۔ کس نے کہا لڑکیاں کمزور تھیں؟ کوئی منتہا کو جانے اور پھر بتائے مردوں سے زیادہ سٹرانگ، جگر لی، ہر کسی کے سامنے ڈٹ جانے والی لڑکی جس نے ہارنا کبھی سیکھا ہی نہیں۔ میں تو شروع سے کہتا تھا کہ اس جیسی نیک سیرت اور مضبوط لڑکی نہیں ہے کوئی، اور وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ بھائی آپ مجھے غلط جج کر رہے ہیں، میں تو بہت بزدل ہوں۔ ایہاب بہت خیال رکھنا اس کا، اسے ریکویسٹ سمجھ لو یا حکم۔ اس نے اس کا کاندھا تھپ پتے کہا تھا، آپ فکر نہ کریں، اپنے زندگی کو کوئی اداس دیکھتا ہے بھلا؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، آنٹی کو پتہ ہے اس سب کا؟ کیا وہ ایکسیپٹ کر لیں گی اسے؟ اس کو فکر ہوئی تھی، پتہ نہیں، مگر میں نے ماں کو ہمیشہ یتیموں کے لیے شفیق پایا، ان کا دست شفقت، ان کا رویہ بڑا نرم رہا ہے۔ دوسری بات، میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا ہے ماں نے کبھی کسی بے گناہ سے نفرت کھائی ہو۔ میری خواہش پر وہ اب بھی آمین ہی کہیں گی۔ اس کے لہجے میں اپنی ماں کے لیے احترام اور محبت تھی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ فاہ کو بتایا تم نے؟ اس نے اگلا سوال پوچھا تھا۔ بتایا تھا، یہ بھی بتایا تھا کہ انہیں پوری تفصیل سے آگاہ کر دیں کہ کن کن حالات میں اسے ڈائیورس ہوئی تھی اور کن کن حالات سے گزر کر وہ مجھ تک پہنچی ہے، اور میں کتنا تڑپا ہوں اس کے لیے۔ میں نے ڈیٹیل میں بات کی تھی اس سے، ہو سکتا ہے اس نے ماں کو بتا دیا، اور وہ بے تاب ہوں اپنی بہو کو دیکھنے کے لیے۔ آپ نے ارسم اور زویشہ کو تو نہیں بتایا ان کو؟ اس نے آخر میں پوچھا تھا۔ نہیں، صبح ایک ساتھ بتائیں گے دونوں کو، ابھی تو ایشو کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے، اللہ خیر کرے بس، اس نے نرم لہجے میں کہا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے فو؟ اس نے سویرا کے سامنے آتے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہوں بیٹا، تم گھر چلی جاتی، مسز دراب اکیلی ہوں گی، یہاں ارحام کی ماما ہے تو میرے پاس۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے اپنے پاس بٹھاتے کہا تھا، دادو بھی یہی آ گئی، انہیں میں نے ادھر ہی بلایا، عشاء پڑھ رہی ہیں اور آنٹی گھر گئیں کچھ دیر کے لیے۔ فوفو آپ سے ایک بات پوچھوں؟ اس نے ان کے چہرے کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ سو پوچھو پھوپھو کی جان، انہوں نے مسکراتے کہا تھا۔ میری ایک فرینڈ تھی منتہا روہیل، پتہ ہے پھوپھو، اس کا جس سے رشتہ ہوا وہ اس شخص کو پسند نہیں کرتی تھی، مگر پیرنٹس کی عزت کی وجہ سے اس نے حامی بھری اور اس رشتہ کو دل سے نبھانے کا عزم کیا۔ وہ لڑکا اس کے تایا کا بیٹا تھا، مگر انتہائی خبیث شخص تھا، اور تائی اس سے بڑھ کر ایک گھر تھا بیچاروں کے پاس جو تایا نے باہر سے کمائی کر کے ان کو بنا کر دیا تھا، اور تائی کے بس نہیں چلتا تھا کہ وہ گھر ان سے چھین لیں، کیونکہ ان کے مطابق وہ گھر ان کے شوہر کی کمائی کا ہے اور اس پر ان کا حق ہے۔ پھوپھو معظم حسین بالکل بھی پڑھا لکھا نہیں تھا، ہاں مگر جاب کرتا تھا دبئی میں، اور پھر اپنا خون تھا تو منتہا کے بابا نے حامی بھر لی، جبکہ خود منتہا بی کام کی اسٹوڈنٹ تھی۔ وہ بات کرتے کرتے رکی تھی اور پھر بولنے لگی تھی۔ اس دوران منتہا اپنی فرینڈ کے بھائی کی برتھ ڈے پر جاتی ہے اور اس کا وہاں ایک لڑکے سے ٹکراؤ ہوتا ہے۔ وہ لڑکا بھی دل میں اس کی پہلی نظر کا قیدی ہو جاتا ہے، اور وہ خود بھی۔ یہ بہا منتہا کی مایوں کی ہے، مگر چونکہ نہ لڑکا جانتا ہے وہ کہاں سے ہے اور نہ لڑکی مڈل کلاس ہوتی ہے، تو اسے حسین یاد سمجھ کر بھولنے کی کوشش کرتی ہے اور اپنے آنے والے رشتے پر فوکس کرتی ہے، مگر وہ چاہ کر بھی نہیں کر پاتی۔ اور وہ لڑکا، وہ دیوانہ بنا، اسے ڈھونڈنے لگتا ہے ہر جگہ۔ پھر وہ ملتے ہیں یا نہیں؟ مسز رنداوا بے چینی سے اس سے پوچھتی ہیں۔ ابھی کہاں، ابھی تو دونوں کے امتحان شروع ہیں فو، اگلی ملاقات اس لڑکے کی اس سے ایک بیکری میں ہوتی ہے، اور یہ اس لڑکی کو مہندی کی رات کی بات ہے۔ تب بھی وہ اپنے باپ اور بھائی کے ساتھ کچھ خریدنے آتی ہے۔ اس کے بھائی کے ساتھ اس لڑکے کا ٹکراؤ ہوتا ہے، وہ سوری کرتا ہے، اس کا چھوٹا بھائی اٹس اوکے کہہ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ وہ لڑکا منتہا کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ بائک پر بیٹھ کر چلی جاتی ہے۔ پھر وہ لڑکا اس کا پیچھے کرتا ہے اور ٹرک راستے میں آ جاتا ہے، اور پھر وہ ایک بار پھر اسے کھو دیتا ہے۔ پھر مسز رنداوا پوری دل جمعی سے سن رہی تھی۔ پھر پھوپھو وہ اسے آگے کی کہانی سناتی ہے، جو اسے ایہاب نے بتایا ہوتا ہے، ایک بات سب کچھ۔ پھر ان کا نکاح ہو جاتا ہے اور پھر اسے لیے اپنے شہر لوٹتا ہے، مگر پھر اسے یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس کی فیملی اس لڑکی کو قبول کرے گی بھی یا نہیں، کیونکہ وہ طلاق یافتہ ہے۔ بات کرتے کرتے اس نے بات ادھوری چھوڑ کر مسز رنداوا کو دیکھا تھا، جن کے آنسو گالوں پر بہہ رہے تھے۔ کتنی خوش قسمت وہ ماں ہوگی جس کے گھر وہ لڑکی بیٹی بن کر جائے گی، اور کتنا خوش قسمت وہ لڑکا ہوگا جس کی زندگی میں رب نے اس انمول ہیرے کو لا کر نور بھرا ہوگا۔ پتہ ہے فا، چبھن، اذیت، درد اور تکلیف سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ اگلے کی تکلیف وقتی لیتے ہیں، دو چار آنسو بہائے اور اپنی زندگی میں مگن، مگر جب ایسے لوگوں کو انہیں ایکسیپٹ کرنے کا کہا جاتا ہے تو وہ لوگ اتنی تیزی سے بھاگتے ہیں کہ ان کے نشان بھی نہیں ملتے۔ تو مجھے ملا سکتی ہے اس لڑکی کے سسرال سے، میں سمجھاؤں گی انہیں بتاؤں گی کہ اس سب میں منتہا روہیل کا تو کوئی قصور نہیں ہے، پھر اسے اذیت کیوں؟ کیا خوشیوں پر اس کا حق نہیں ہے؟ وہ یتیم بچی ماں باپ کے مرنے کے 2 دن بعد اپنی جنت، اپنا گھر چھوڑ کر کیسے اکیلے بھٹکی ہوگی؟ پھر پنکی کے ستم، پھر معظم حسین کا واپس ہے۔ شکر ہے اس لڑکے کو اس کی محبت مل گئی، ورنہ اگر وہ نہ پہنچے تو کیا ہوتا؟ کیسے وہ لڑکی
اس گھنونے چنگل سے بچتی، خدا کا شکر کہ اس نے اس لڑکے کو بھیج دیا وہاں، پلیز مجھے اس لڑکی سے ایک بار ملواؤ گے مرشو؟ انہوں نے افسوس زدہ لہجے میں کہتے آخری ریکویسٹ کی تھی، اس سے ضرور ملواؤں گی، مگر اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ہمیں اس لڑکے کی ماں کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے جس نے اسے میٹنگ کے لیے اسلام آباد بھیجا۔ اس نے ان کے آنسو صاف کرتے کہا تھا، اسے ٹوٹ کر اتنا نرم دل رکھنے والی اپنی پھوپھو پر کیا مطلب؟ میں سمجھ نہیں۔ ان کے دماغ میں کچھ کلک ہوا تھا۔ میٹنگ اسلام آباد؟ انہیں نہ سمجھ سے اسے دیکھا تھا۔ پھوپھو وہ لڑکا کوئی اور نہیں، یہ آپ بھائی ہیں، آپ کے بیٹے۔ کیا آپ بھی؟ کیا میرا مالک مجھ پر اتنا مہربان ہے؟ انہوں نے فاح کی بات کاٹتے کہا تھا اور اسے گلے سے لگایا تھا۔ پھوپھو وہ تو سب پر مہربان ہے، مگر اپنے لاڈلے بندوں کی ذمہ داریاں اپنے کچھ خاص اور لاڈلے لوگوں پر ہی ڈالتا ہے جو اسے اس قابل لگتے۔ آپ خوش قسمت ہیں پھوپھو۔ اس نے دل سے مبارکباد دی تھی انہیں۔ الحمدللہ اس پر کہ اس نے مجھے چنا، الحمدللہ اس پر کہ اس نے میرے بیٹے اور میری بہو کو اتنی اذیت کے بعد اپنے کرم کی تحویل میں لیا۔ رب کا جتنا شکر کروں کم ہے، مجھے ملنا ہے ان دونوں سے۔ کب آ رہے ہیں وہ؟ انہوں نے بے تابی سے پوچھا تھا۔ ابھی کال کر کے پوچھتی ہوں، تب تک آپ ریسٹ کریں اور میں بھی عشاء پڑھ لوں، کہتے انہیں لٹا کر وہ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم لوگ؟ لیو می۔ وہ کسی چڑیا کی طرح فڑفڑا رہی تھی اور وہ دیو کا مت شخص اس کی گردن کو دبوچے اس کو گھسیٹ رہا تھا۔ چپ، بالکل چپ، آواز نہ آئے تیری، صاحب کا حکم ہے تجھے ان تک پہنچانے کا، اس نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے کہا تھا۔ وہ زویشہ کو اور سب کو سوتا دیکھ کر تسلی کر کے باہر نکلی تھی۔ ارحام کو واش روم کا کہہ کر واش روم گئی تھی۔ پھر کچھ پل سکون لینے، خود کو ریلیکس کرنے کے لیے اس نے سوچا تھا کہ ہاسپٹل کے لان میں تازی ہوا میں جا کر سانس لے لے، اور وہ جیسے لان میں گئی، اندھیرا ہونے کی وجہ سے 4 قدم چلنے کے بعد کسی نے اس کے بالوں کو پکڑ کر کھینچا تھا اور اسے گھسیٹتا ہوا ہاسپٹل کی پچھلی سائڈ پر لے کر گیا تھا۔ اس نے بہت ہاتھ پاؤں مارے تھے، التجا کی تھی کہ اسے چھوڑ دے، مگر اس شخص نے اس کی ایک بھی بات نہیں سنی تھی اور اسے وہیں وین میں لا کر سیٹ پر پٹکا تھا۔ وہ شخص کالے رنگ کا تھا، چوڑے جسم کا تھا، اور وہ چیونٹی جیسی لڑکی اس کا کیسے مقابلہ کرتی؟ اس کے ہاتھ پر دانت کاٹتے اس نے اسے خود سے دور دھکیلا تھا۔ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ نام بتاؤ اس کا مجھے۔ وہ چیخی تھی وین کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے۔ تمہارے باپ کے نوکر نہیں لگے کہ تمہیں سب بتائیں؟ کاش کے باس نے حکم دیا ہوتا تمہیں مارنے کا تو جان نکال دیتا تمہاری میں۔ ابھی بس اتنا سمجھ لو کہ رات کی پارٹی کا سین آن ہے، 10 مردوں کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بنو گی اور صبح کسی کچرے کے ڈھیر پر یا تو کمزور سانسیں لیتی نظر آؤ گی یا پھر تمہاری لاش کسی راہگیر کو دکھے گی، کہتی اس نے اس کے کچھ بولنے سے پہلے اس کے منہ میں کپڑا ٹھونستے اس کے منہ پر کپڑا باندھا تھا اور اس کے ہاتھ میں پیچھے کو باندھے تھے کہ وہ اپنے انجام کو سن کر کانپ گئی تھی۔ آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ کیا ہمنا اس حد تک جا سکتی ہے؟ اس کی روح کانپ گئی تھی سوچ کر۔ جب بھی وین میں بیٹھے شخص کا موبائل بجا تھا اور اس نے فون ریسیو کی تھی۔ ہیلو، یس سر، اس نے فون ریسیو کرتے کہا تھا۔ ہاں کام ہو گیا؟ زکی نے پوچھا تھا۔ جی سر کام ہو گیا، اس نے بتایا تھا۔